واقعے پڑھیں گے، کیونکہ وہ قومیں جن کا تو وارث ہوگا شگون نکالنے والوں اور فائل گیروں کی سنتی ہے، پر تجھ کو خداوند تیرے خدا نے ایسا کرنے نہ دیا۔ خداوند تیرے خدا تیرے لیے تیری ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانت ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ آمین۔ خداوند کے زندہ بخش کلام کے پڑھے سنے جانے میں خداوند کی پاس برکت۔ خداوند کا شکر۔ یہاں پر جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے استشنا 18 باب 14-15 آیت آج شام ہم نے پڑھی ہے۔ اس آیت میں خدا بنی اسرائیل سے مخاطب ہے اور خدا نے درمیان میں موسیٰ کو کھڑا کیا۔ خدا موسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ تو بنی اسرائیل کو کیا کر، جمع کر۔ یہ اگر آپ اسے پیچھے سے پڑھیں تو غالباً 4 سے 5 خطاب موسیٰ لوگوں کو جمع کر کے کرتا ہے۔ یہ 5واں خطاب ہے لوگوں کے ساتھ۔ ایک جگہ پر لوگ گھبرا جاتے ہیں، موسیٰ سے کہتے ہیں کہ بھائی خدا تیرے نہ نہیں گل کرتا، ساڈے نہ کیوں نہیں کرتا، اسی بھی خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ مگر بائبل بتاتی ہے کہ جب لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں تو خدا اپنے جلال میں آتا ہے، تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ وہاں سے بھاگتے ہیں۔ لوگوں کے اندر اتنی طاقت نہیں بچتی، لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلتی کہ وہ خدا کے جلال کو دیکھیں۔ اور یہاں پر خدا موسیٰ سے کہہ رہا ہے کہ تو ان کو جمع کر، اور جمع کرنے کے بعد کیا کرنا ہے، تو نے ان کو یہ بات بتانی ہے کہ جس ملک میں آپ کو لے جا رہا ہوں، یہ جو نیا ملک میں آپ کو دے رہا ہوں، وہ وہاں کے جو لوگ ہیں وہ کیسے ہیں۔ لکھا ہے کہ وہ فائل گیر ہیں، وہ جادوگر ہیں، وہ غیر معبودوں کو ماننے والے ہیں، وہ جنات کے یاروں کے یار ہیں۔ مگر تم نے کیا کرنا ہے کہ تم جب اس ملک میں جاؤ تو تم نے ان جیسے کام نہیں کرنے۔ کن جیسے کام نہیں کرنے؟ ان جیسے کام۔ مگر آج بھی ہم کسی غیر قوم کو کیا کہیں، ہماری اپنی قوم کے اندر ایسے گھر ہیں، ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں میں یہ کام ہوتے ہیں، مگر خدا نے سختی سے منع کیا تھا کہ تم نے کیا کرنا ہے کہ ان جیسے کام نہیں کرنا۔ مگر جو 15ویں آیت ہے وہاں پر لکھا ہے خداوند تیرا خدا، خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا۔ یہ موسیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل قوم ہے، اس قوم کے اندر سے جو تمہارے بھائی ہیں، تمہارے بھائیوں میں سے خدا کیا کرے گا، ایک نبی برپا کرے گا۔ اور وہ نبی کیسا ہوگا؟ وہ میرے جیسا ہوگا۔ موسیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ نبی میرے جیسا ہوگا، جیسا میں ہوں وہ بھی ایسا ہوگا۔ جب ہم اس آیت پر غور کرتے ہیں تو بڑے سارے لوگ، بڑی ساری اقوام اس بات کو دوسرا رنگ بھی دیتے ہیں، اور یہ بات میں نے خود ٹی وی پہ دیکھی ہے ڈبیٹ میں کہ ایک غیر قوم کا شخص تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، یہ جو آیت ہے یہ ہمارے لیے گواہی ہے، یہ ہمارے لیے ایک ایسی گواہی ہے کہ یہ ہماری بات کرتی ہے۔ اس نے 3 سے 4 پوائنٹ بھی بتائے جو دنیاوی طور پر ہم انسان ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، مگر جب ہم یسوع مسیح کو اور موسیٰ کو دیکھتے ہیں تو ان میں 4 باتیں ایسی ملتی ہیں کہ یہ دونوں ایک جیسے لگتے ہیں۔ اگر آپ یسوع مسیح کی پیدائش دیکھ لیں تو جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو جب لوگ ہیرودیس کے پاس آتے ہیں یہ پوچھنے کے لیے کہ جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ بادشاہ کہاں ہے،
ستارہ دیکھ کر اس کے پاس آیا کہ کیوں آیا؟ کیونکہ اسے سجدہ کرے. تو وہ گھبرا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے علاوہ بھی کوئی بادشاہ ہے، کوئی ایسا بادشاہ ہے جو میرے علاوہ ہے. تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس علاقے کے اندر جتنے بھی بچے ہوتے ہیں نا 2 برس کے، ان کو قتل کروا دیتا ہے. یہ یسوع کی پیدائش میں جب لوگ ہیرودیس کے پاس آتے ہیں یہ پوچھنے کے لیے، مجوسی آتے ہیں کہ وہ بادشاہ کہاں ہے جو پیدا ہوا ہے، تو ہیرودیس خوف کے مارے کیا کرتا ہے کہ وہ بچوں کو قتل کروا دیتا ہے. پھر وہ حکم کیا دیتا ہے کہ جتنے بچے 2 برس یا 2 برس سے چھوٹے ہیں ان کو کیا کر دو؟ قتل کر دو، مار دو. اور یہی بات جب ہم موسیٰ کی زندگی کی طرف دیکھتے ہیں تو موسیٰ کی پیدائش پر بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ جو موسیٰ کی ماں ہوتی ہے وہ موسیٰ کو ایک پانی میں، ایک ٹوکرے کے اندر رکھ کر پانی میں چھوڑ دیتے ہیں. پھر جب دوسری بات ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح کے تعلق سے کہ یسوع مسیح کی جو پرورش ہے وہ یسوع مسیح کے باپ، یعنی کہ دنیاوی طور پر جو باپ ہیں، جو دنیاوی دکھائی دیتے ہیں، وہ یوسف ہے. اور یوسف نے یسوع مسیح کی پرورش کی، حالانکہ وہ حقیقی طور پر یسوع مسیح کے باپ نہیں تھے. کیونکہ بائبل بتاتی ہے کہ مریم اور یوسف کے اکٹھا ہونے سے پہلے جو مریم تھی وہ روح القدس سے حاملہ ہوئی، یعنی کہ وہ حقیقی طور پر جو صلب ہے وہ صلب سے پیدا نہیں ہوئے، مگر دنیاوی طور پر وہ یسوع مسیح کے باپ کہلاتے تھے. اور انہوں نے کیا کی تھی؟ یسوع مسیح کی پرورش کی تھی. اسی طرح جب ہم موسیٰ کی زندگی کی طرف دیکھتے ہیں تو جو موسیٰ کی پرورش ہے یہ فرعون کی بیٹی کر رہی ہے. موسیٰ کی جو پرورش ہے وہ موسیٰ کے اپنے ماں باپ نہیں بلکہ فرعون کی بیٹی کرتی ہے. مگر اس کے بعد موسیٰ کی والدہ ہی کے پاس خدا اس کا ایسا انتظام کرتا ہے کہ وہ بعد میں آتا ہے. مگر پرورش کرنے والا کون تھا؟ پیسے دینے والا کون تھا؟ وہ فرعون کی بیٹی تھی. پھر جب ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے تعلق سے کہ یسوع مسیح اپنے بچپن کا کچھ حصہ مصر میں گزارتے ہیں. اسی طرح جب ہم موسیٰ کی زندگی میں کی طرف دیکھتے ہیں تو موسیٰ بھی اپنا بچپن کا کچھ حصہ مصر میں گزارتا ہے. یعنی کہ یہ جو 3 باتیں ہمیں ملتی ہیں یہ ایک جیسی ہیں. آگے چل کر اگر ہم ایک میجر بات کو پر توجہ کریں یا غور کریں، جو چوتھی مین بات ہے کہ موسیٰ وہ شخص تھا جس نے بنی اسرائیل کی 400 سال غلامی سے اسے آزادی دلائی. مگر یسوع مسیح کی طرف دیکھتے ہیں، موسیٰ نے دنیاوی طور پر آزادی دلائی، مگر یسوع مسیح نے کل دنیا کے اندر، یعنی کہ جتنی اس دھرتی کے اوپر آسمان کے نیچے قومیں بستی ہیں، ان قوموں کو گناہ سے آزادی دلائی. یعنی کہ یہ 4 باتیں ہمیں ایسی ملتی ہیں جو موسیٰ اور یسوع مسیح کے ساتھ ملتی جلتی ہیں. اگر آپ یسوع مسیح کی طرف دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح نے کہا ہے کہ میں اس لیے آیا کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. اور موسیٰ بنی اسرائیل سے کہتا ہے کہ مجھے خدا نے اس لیے مقرر کیا ہے تاکہ میں آپ کو غلامی سے نکالوں اور آپ کو وہ ملک، یعنی کہ جس کا وعدہ خدا نے ابراہیم سے کیا تھا، اسحاق سے کیا تھا، یعقوب سے کیا تھا، میں آپ کو اس ملک میں لے جاؤں تاکہ آپ اپنے اپنے گھر بار کا اچھے طریقے سے انتظام کر سکیں. مگر جب یہ آیت ختم ہوتی ہے تو پھر موسیٰ ایک بڑی واضح بات کرتا ہے بنی اسرائیل سے. وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ لکھا ہے تم اس کی سننا. خدا میری مانند تم بھائیوں میں سے ایک نبی برپا کرے گا اور تم کیا کرنا؟ تم اس کی سننا.
میں نے پوچھا تھا تیاری ہوگی کرسمس کی، سارے نے کہا ہاں جی ہوگی بھئی یہ کسے کیا کر لیں گے. بائبل کہہ رہی ہے کہ میری مانند خدا تم بھائیوں میں سے ایک نبی برپا کرے گا، اور تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے اس نبی کی سننی ہے بات. تم نے جسمانی طور پر تیاری نہیں کرنی. اگر وہ آپ کو کہے کہ آپ روحانی طور پر تیار ہو جائیں، روحانی طور پر نئے ہو جائیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کی سننی ہے. اور سننی ایسے نہیں ہے کہ بس سنی اور انسنی کر دی. اگر یسوع مسیح کہتا ہے کہ میں اس لیے آیا کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں، تو پھر جو سنے گا وہ زندگی کا وارث ہوگا. اگر کوئی سنے گا تو اس کے لیے اس نے کہا ہے کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، میں پھر آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا. کس کو کہے گا؟ جو سنے گا. ویسے تو سردی کا موسم ہے، آج کل تو لوگ عبادت ہو رہی ہو نا، گیت یا زبور یا دعا کی آواز بھی جائے تو لوگ رضائی اوپر لے رہے ہیں، وہ کی ہو گیا ٹھنڈ بڑی جانا نہیں ہے. مگر بائبل کہہ رہی ہے کہ تم کیا کرنا؟ تم اس کی سننا. اگر آج آپ چاہتے ہیں کہ آپ حقیقی کرسمس میں داخل ہو، اگر آپ حقیقی طور پر بڑا دن منانا چاہتے ہیں، تو پھر یسوع مسیح کی سنیے. یسوع مسیح کو مجوسی آئے سونا مور لبان لے کے، یسوع مسیح سونا انہیں اس تو دیتا سی کہ یسوع مسیح حقیقی طور پہ بادشاہ سے. سونا بادشاہی کی علامت ہے. سونا جنہوں دیتا جاتا ہے وہ تصور کیتا جاتا ہے کہ یہ بادشاہ ہے. مجوسیاں خدا دی طرف ہویا حکم ہویا سی کہ تسی انہوں سونا دیو. کیوں؟ کیونکہ یہ حقیقی بادشاہ ہے. آج بھی لوگ کرسمس جب آتا ہے تو بہت کچھ دیتے ہیں خادموں کو، کپڑے بھی دیتے ہیں، جوتے بھی لے کے دیتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، کھانے بھی بناتے ہیں، طرح بھی طرح جو ہے نا وہ اپنا حصہ ڈالتے ہیں. یہ بری بات نہیں ہے. اگر آپ اپنی مٹھی خدا کے لیے کھولتے ہیں تو اس کے عوض خدا اپنا آسمان کھولتا ہے آپ کے لیے. مگر جو حقیقی بات ہے وہ حقیقی بات یہ ہے کہ جیسے انہوں نے سونا مور لبان یسوع مسیح کو دیا، آپ بھی اپنا دل، اپنی زندگی اسے دے کے دیکھیں. اپنی زندگی دے کے دیکھیں، پھر دیکھیں کہ کرسمس کا جلال آپ پر کیسے ہوگا. اس کے جو نظارے ہیں وہ آپ کے اوپر کیسے ہوں گے، آپ کے خاندان کے اوپر کیسے ہوں گے. نہیں تو پھر ہر سال کی طرح ایک تارا چمکا ہے، ایک نور سا اترا ہے. یہ دے نا سکھانے ہیں، میں دے اڈا جیسا موروں کا سننا پہ ہر گلی گلی روشن، پورا نور نظارہ ہے. وہ نظارہ جو روشن ہے اس میں میرا حصہ نہیں ہے، اس میں شاید آپ کا بھی حصہ نہیں ہے. اس میں ہر اس شخص کا حصہ ہے جس نے اپنی زندگی یسوع کو دی ہے. آپ کسی کی سالگرہ پہ آتے ہیں نا، کسی کو گفٹ دیتے ہیں، دکھاوے کے لیے گفٹ ہے، چاہے دل کے اندر اس کے لیے محبت ہی نہ ہو. مگر خدا چاہتا ہے کہ میرے لوگ ایسا نہ کریں، میرے لوگ ایسے نہ ہوں. خدا چاہتا ہے کہ یہ جو نعمتیں ہیں، یہ جو برکتیں ہیں، یہ میرے لوگوں کے لیے ہیں. کاش کہ میرے لوگ میری سنتے، کاش کہ میرے لوگ اپنے کان میری طرف لگاتے، کاش کہ میرے لوگ گردن کش قوم نہ ہوتے. آج شام خدا میرے وسیلہ سے آپ سے مخاطب ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم جو جمع ہیں، ہم جو چنے ہوئے ہیں، ہم جو علیحدہ ہیں، ہم اس کرسمس پر حقیقی طور پر یسوع مسیح کو نہ صرف کے جانے بلکہ اپنا آپ اسے دیں. یسوع مسیح نے دنیا میں آ کر ہمیں کچھ زیادہ باتیں نہیں کہی.
کہ تم یہ بھی کرنا وہ بھی کرنا وہ بھی کرنا. لکھا ہے نا آخر میں کہ تم اس کی سننا. ہوتا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں 4 انجیلاں نے 14 ہاتھ نے کیڑی گل اسی اپنے اندر رکھیے, کیڑی گل منیے, پورا کلام نہیں اسی کر سکتے. لوگوں کے ساتھ اکثر باتیں ہوتی ہیں, یہ روزمرہ کی باتیں ہیں. لوگ کہتے ہیں 4 انجیلاں نے 14 ہاتھ نے, بھائی کی کریے, کیڑی گل اسی منیے. مگر میں آج شام آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح نے ہمیں کچھ یہ نہیں کہا کہ پوری انجیل ہی آپ حفظ کر لیں, آپ پوری انجیل پر ہی عمل کریں گے تو آپ زندگی کے وارث ہو جائیں گے. نہیں, بلکہ اگر آپ میرے ساتھ نکال لیں یوحنا کی انجیل اس کا 13 باب, خدا نے شریعت میں ہمیں 10 حکم دیے, مگر یسوع مسیح جب آئے تو یسوع مسیح نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں کچھ زیادہ کہتا ہوں, بس ایک ہی بات میں یہ سارا کچھ پورا ہو جائے گا. جی لکھا ہے جی اس کی 34 آیت اور 35 آیت میں لکھا ہے, میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے کیا کرو, محبت رکھو. ایک دوسرے سے کیا کرو, محبت رکھو. اے ہو جی محبت نہیں کہ 26 دن ہاتھ آئی دے باجی کو نہ دے گیا جناب ایک درجن فروٹ اور ایک درجن کیلے والے ہے, تو باجی تو میری بہن ہے, خدا دے خوش رکھے زندگی دے. جو ہی باجی نے بوئے تو مانگا نکلیا تے کیڑی باجی او چل دنیا داری کو دیکھ کے کرنا پڑتا. ایسی محبت نہیں, خدا ایسی محبت نہیں چاہتا. لکھا ہے کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے کیا کرو, محبت کرو. کیسی محبت؟ آپ کی محبت میں میں نے اپنی جان دے دی ہے. آپ کی محبت میں میں صلیب پر چڑھ گیا ہوں, میں بے گناہ تھا, میں نے آپ کے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا. یسوع مسیح چاہتا ہے کہ میرے سے ایسی محبت کریں آپ. لکھا ہے ایک دوسرے سے محبت رکھو جیسے میں نے تم سے محبت رکھی. اور اس دنیا کے اندر محبت کی بہت ساری کہانیاں ہمیں ملتی ہیں, مگر بہت کم ملتا ہے کہ کوئی کسی کے لیے اپنی جان دے. مگر ایک ازلی محبت وہ یسوع مسیح نے کی ہے آپ سے. لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. لکھا ہے کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو. اگر آپس میں محبت رکھو گے, یہ بات بھی سننے والی ہے, اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو. کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہمیں کراس اپنے گلے میں ڈال کے اپنے کپڑوں سے باہر لٹکا کے بشپ کی طرح پھرنا نہیں پڑے گا کہ میں مسیح ہوں. یسوع کہہ رہے ہیں, یسوع کے الفاظ ہیں, یہ کسی شاگرد کے الفاظ نہیں ہے. لکھا ہے کہ اگر تم آپس میں محبت رکھو گے تو سب جانیں گے کہ تم کون ہو, میرے شاگرد ہو, تم میرے ہو. اگر میں کراس ڈال کے پھروں کوئی پتہ نہیں پکڑتا, میں بھی بشپ بن سکتا. پاکستان ہے, میں اپنے گلے میں کراس ڈال کے پھروں مگر میں محبت نہ رکھوں, میں محبت نہ رکھوں تو میں یسوع مسیح کے منہ کی جو الفاظ ہیں ان پر پورا نہیں اترتا. میں ان کے مطابق اپنے آپ کو حدودہ جو ہے یا پھر میرے اندر اس کی تعلیم پوری نہیں ہے, تعلیم ادھوری ہے. موسیٰ کہہ رہا ہے کہ خدا میری مانند تم بھائیوں میں سے ایک نبی برپا کرے گا اور تم نے کیا کرنا ہے, تم نے اس کی سننی ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہو تو اس سے سب جانیں گے کہ تم کون ہو, میرے شاگرد, میرے بیٹے ہو, میری بیٹیاں ہو, میرے بھائی ہو. کیوں؟ کیونکہ میں نے باپ کی مرضی کو پورا کیا ہے. باپ مجھ سے محبت کرتا ہے اور آپ لوگوں کو باپ نے مجھے دیا ہے. باپ تو پہلے ہی آپ سے محبت کرتا ہے. آپ کے لیے تو باپ نے مجھے بھیج دیا ہے.
مگر ہم کیا ہے، ہم ہر ایک چیز کو ایک فرضی طور پر کرتے ہیں. اور کسی نے کہنا روزی پادری مجھ کو مار دے، مگر یہ حقیقت ہے. یہاں پہ کوئی بیمار بھی کھڑا ہوگا تو پھر بولنے والا خدا کا روح ہے. یہ ایک حقیقت ہے. اور جب میں بھی وہاں پہ بیٹھا تھا نا، میرے بھی ناک سے پانی آ رہا تھا، مگر میں نے بھی دعا کی کہ خداوند یہ تیری مرضی ہے، جب تک تیری مرضی ہے میرا نک بند ہو جائے. ہو گیا. بھائی نے کہا نا، میں کہا اس گیچ نا بتی آ جانی ہے. میں بھی انہوں کا ایمان رکھ لیا، میں نے میرا بھی نک بند ہو جائے. سو خداوند کا جو کام ہے، خدا کمزوروں سے، خدا نکموں سے، خدا بے وجودوں سے، خدا معاشرے میں رد کیے ہوئے لوگوں سے لے لیتا ہے. ہم تو پھر ابھی زندہ ہیں، بیماری تو کوئی چیز نہیں. سو یسوع کہہ رہا ہے، موسیٰ پہلے کہہ رہا ہے کہ تم اس کی سننا. اب یسوع کہہ رہا ہے کہ میں کوئی بودے حکم نہیں چلا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم ایک دوسرے سے محبت رکھو. میرے سامنے نہیں، اپنے دل دے وچ نا ایک منٹ واسطے سوچو، کیا میری محبت فرضی ہے جو میں اپنے بھائی سے کرتا ہوں، جو میں اپنی بہن سے کرتا ہوں، جو میں اپنے خاندان سے کرتا ہوں؟ کیا اس محبت میں یسوع مسیح کی خوشنودی ہے؟ اگر تو ہے تو آپ یسوع کے شاگرد ہیں. اگر آپ کی محبت کے اندر آپ کا اپنا جو فائدہ ہے، صرف آپ کا اپنا فائدہ ہے، یک طرفہ محبت ہے آپ کی، تو پھر آپ یسوع مسیح کے شاگرد نہیں ہیں، پھر آپ یسوع کی نہیں سن رہے. پہلی بات. دوسری بات، یسوع نے ایک اور کام کیا، ہمیں کہا ہے کرنے کو. اگر آپ پڑھتے ہیں مرکز 16 باب اس کی 15 اور 16 آیت، تو یسوع مسیح نے ایک کام اور کہا ہے. پہلا کام جو ہے محبت کرنی ہے، اگر کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو 16 میں لکھا ہے اس کی 15 آیت میں، اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. اب کہا کن کو ہے؟ جو لوگ یسوع مسیح کے ساتھ رہتے تھے، جو لوگ یسوع مسیح کے ساتھ رہتے تھے. ابھی پوائنٹ کی بات پتہ کیا ہے؟ آپ لوگ ہیں، میں 2 سال ہو گئے، 2 سال سے میں بھی دیکھ رہا ہوں آپ سب کو ساتھ ہیں، خادموں کے ساتھ، اس جماعت کے ساتھ. میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ یہ صرف پاسبان کا کام نہیں ہے. 1 پاسبان، 10 پاسبان، 100 پاسبان ساری خلق میں نہیں جا سکتا، 1000 پاسبان نہیں جا سکتا. یہ ہر اس شخص کا کام ہے، ہر اس بیٹے، ہر اس بیٹی کا کام ہے جس نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہوا ہے. اگر آپ نے اسے قبول کیا ہوا ہے تو آپ راہ چلتے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے گھر میں، اپنے جاب کی جگہ پر، آپ جہاں بھی جاتے ہیں، آپ تھوڑا وقت صرف کام کرتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ایک ایسے نام سے واقف ہوں جس نے مجھ سے محبت رکھی. نہ صرف کہ مجھ سے محبت رکھی بلکہ میری محبت میں اس نے اپنی جان دے دی. اب اس نے مجھے کہا ہے کہ میں پھر آؤں گا، میں تمہیں لے کے جاؤں گا. کہاں لے کے جاؤں گا؟ وہاں لے کے جاؤں گا جہاں سونے کی سڑکیں ہیں، جہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں، جہاں پر رونا نہیں ہے، جہاں پہ ماتم نہیں ہے. یہ دنیا فرضی ہے، دنیا فنا ہو جائے گی، میرا ایمان اس پر ہے، میں قائم رہوں گا. آپ نے یسوع مسیح کی گواہی دے دی. اگر آپ شرماتے رہیں گے، نہیں بتائیں گے، تو یسوع نے بھی کہا ہے، یسوع نے کہا میں اپنے باپ کے سامنے اسے جاننے سے انکار کرتا ہوں. کسے؟ جو مجھ سے شرماتے ہیں، میں بھی کہوں میں جاننا ہی نہیں سکتا. اب سوچئے کہ اگر میری 43 سال 43 سال میری عمر ہے، 43 سال میں سے میں نے 20 سال خدا کے ساتھ گزار دیے، اور کل پرسوں اس سال اگلے سال میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہوں، تو 20 سال جو میں نے خدا کے ساتھ گزارے ہیں، میں شرما رہا ہوں بات کرتے ہوئے، میں شرما رہا ہوں کسی کے ساتھ یسوع مسیح کی گواہی کو شیئر کرتے ہوئے. تو بتائیں کہ وہ جو 20 سال میں نے خدا کے ساتھ گزارے ہیں، اپنے دل کے اندر ایمان رکھ کے، وہ 20 سال کس طرف جائیں گے؟
جب یسوع کا سامنا میرا سامنا یسوع کا سامنا آمنے سامنے ہم ہوں گے تو یسوع کیا مجھے دیکھ کر اپنے گلے سے لگائے گا؟ بائبل تو کہہ رہی ہے کہ میں انہوں جاننا تو انکار کرتے ہیں کہ میں تمہیں جانتا ہی نہیں ہوں. تو میرے عزیزوں کو 20 سال میرے ضائع ہو گئے کیونکہ میں نے یسوع کی گواہی نہیں دی. میں شرماتا رہا ہوں. لکھا ہے اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی کیا کرو؟ منادی کرو. اور انجیل کی منادی کیا ہے؟ خوشخبری. فرشتے کا پیغام کیا تھا؟ خوشخبری. یسوع مسیح کی جو قبر ہے نا، قبر آپ بہت ساری قوموں کے اندر وزٹ کریں، قبر غم کا نشان ہے، قبر دکھ کا نشان ہے، قبر رونے کا نشان ہے، قبر ایک خوف کی علامت ہے، مگر واحد ایک مسیحیت ہے جس کے اندر کبھی قبر ایک خوشی کی علامت ہے. اگر نہیں تو آپ متی کی انجیل پڑھیں، اس کا 28 باب پڑھیں، وہاں پہ لکھا ہے کہ جو عورتیں صبح سویرے یسوع مسیح کی قبر پر گئیں وہ روتے ہوئے گئیں، وہ پریشانی کے عالم میں گئیں، مگر جب وہاں سے لوٹی تو شادمان تھی، مگر جب وہ وہاں سے لوٹی تو وہ خوشی کے ساتھ آئی. کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح کی قبر ہمیں تسلی دیتی ہے، یسوع کی قبر ہمیں ایک خوشی دیتی ہے. یسوع کہتا ہے کہ جیسے میری قبر خالی ہے، اگر تم میری سنتے ہو تو تمہاری قبریں بھی خالی ہوں گی. اچھا سوچو کہ خالی گل سننا کتنے فائدے ہوندے پے. موسیٰ کہتا ہے میری بات خدا ایک نبی برپا کرے گا، تسی کی کرنا؟ تسی وہ سننا. تو جدو وہ سنو گے تو تمہیں کثرت کی زندگی دے گا. جدو سنو گے تو وہ قبر خالی ہو، تہاڈی بھی قبر خالی کر دے گا. جدو تسی وہ سنو گے کہ جس طرح تسی نہیں شرماؤ گے نا اپنے ارد گرد انجیل کی منادی کردیا، تو یسوع بھی بڑی شان دے نال تہانوں سینے نال لائے گا. 1000 بندہ تہاڈے اگے کھلوتا ہوئے گا، یسوع کہے گا وہ سائڈ تے ہو جی، وہ پیچھے آ رہا ہے، وہ بندہ ہی جڑا میرا دل دے مطابق ہے، جن نے مینوں کسے پاسے لکایا ہی نہیں. ہر ایک نے سامنے انہیں اقرار کیتا ہے کس گل دا کہ یسوع میرا نجات ہے، یسوع میری نجات ہے. لکھا ہے 16ویں آیت میں جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا. جدو تسی منادی کرو گے نا تو لوگ ایمان لے آن گے، جدو لوگ ایمان لے آن گے تو پھر وہ نجات پاؤں گے. ویسے ساڈے نال نا سلامی بھائی ہیں جڑے وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی ایک شخص نو اگر توبہ کرا لینے نا، ایک شخص نو اگر اسی اسلام چ لے نا تے اسی جنتی ہو جاندے ہیں. یعنی کہ انہاں دا ایک ایمان ہے، انہاں دا اے ایمان ہے کہ اگر ایک شخص اسلام چ آ جائے گا، توبہ کر لے گا تو وہ کی ہو جائے گا، او دا سانو فائدہ کی ہوئے گا کہ اسی جنتی ہو جاواں گے. یعنی کہ انہاں دا بلیف ہے، انہاں دا یقین، انہاں دا ایمان ہے. مگر بائبل کہہ رہی ہے کہ خدا کسی گناہگار دی ہلاکت نہیں چاہتا. اگر تواڈے انجیل سنانا، تواڈے کلام سنانا اگر کوئی ایمان یسوع مسیح تے لے آندا ہے، تو پھر لکھیا ہے کہ جدوں کوئی ایک شخص توبہ کردا ہے تے آسمان تے لاکھاں کروڑاں فرشتے سرافیل قدوسی خوشی مناتے ہیں. اگر وہ خوشی منان گے تو وسیلہ کون ہوئے گا؟ وسیلہ بھائی عمر ہوئے گا. بھائی عمر کا کوئی بندہ بہ گیا، میں کہا جی میں نہ جانا سگو تے، انہاں کہا جی بہو رستے چ انہاں انجیل سنانی شروع کی. کس طرح سنانی شروع کی؟ وہ غیر مذہب ہے مگر اے مسیح ہے. کوئی ایسی گل ہو گئی انہاں دے درمیان کہ انہاں نے جڑا اندر ہے یا انہاں دا ضمیر وہ روک نہیں سکیا، انہاں نے بائبل کی گل شروع کر دی. بائبل کی گل شروع کردے اس شخص نے انہاں نوں کہا کہ یار ہاں تسی یسوع مسیح نو خدا دا بیٹا مانتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام نو مانتے ہو. انہاں نے کہا اسی کی کہنا، اسی منیے یا نہ منیے مگر بائبل انہاں دے بارے چ کہہ رہی ہے. بائبل کہہ رہی ہے کہ آسمان چ آواز آئی ہے میرا پتر ہے میں تو خوش ہوں. انہاں نے انجیل سنا دیتی. پوری انجیل سنان دی ضرورت نہیں، خالی ایک بھی گل تسی کہہ دو کہ یسوع مسیح دے تعلق نال تے تہاڈا کام ہو گیا. پھر کلام چ لکھیا ہے کہ کلام کدی بھی بے اثر نہیں لوٹتا، چاہے وہ سادے لفظاں نہ سنایا جائے، چاہے وہ تیز تیز سنایا جائے، چاہے وہ ترتیب نہ سنایا جائے، چاہے وہ لفظ توڑ توڑ کے سنایا جائے. خدا دا کلام اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے.
मूसा कह रहा है खुदा मेरी मानत तुहाडे भरावां दे विचों एक नबी बर्पा करेगा। किहदी मानत? मेरी मानत। तुसां की करना है? तुसीं ओदी सुननी है। अगर तुसीं अमाल दी किताब पढ़ो ना ते अमाल 10 बाब 43 आए और लिखिया है कि उस शख्स दी हर एक गवाही दे रहा है जिहदे बारे च मूसा कह रहा है। अमाल च लिखिया है कि उस शख्स दी हर कोई की कर रहा है? गवाही दे रहा है। अमाल 10 बाब 43 आया। मैं जिन्ना कोशिश कर रहा छोटा करूंगी और भी बड़ा हो गया। अमाल 10 43 43 आया। लिखा है इस शख्स की सब नबी गवाही देते हैं। कितने नबी? बेशुमार नबी जिन्हें दुनिया दे उत्ते आए। दूसरियां कौमां दे मुताबिक उन्हां दी गिनती है, साडियां दे मुताबिक साडियां गिनतियां ने। सो लिखिया है कि सब नबी उस शख्स की की करते मेरे? गवाही देते मेरे। की गवाही देते मेरे? कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की मुआफी हासिल। यानी कि उन्हां नबियां नूं भी खुदा ने उन्हां दे दिल दे विच उन्हां दी अकलां दे विच गल पाई सी कि ऐहो चुनिया वसीला है, ऐहो ही एक वसीला है जिहदी मैं अदल दे विच पेशन कोई कीती सी, बाद जो मूसा ने पेशन कोई कीती, हुण चलदियां चलदियां तुहाडे कोल आ गया, हुण तुहाडे सामने आ गया। ते फिर लिखिया है कि सब जिहड़े शख्स दुनिया उत्ते आए ने नबी उन्होंने गवाहियां दित्तियां। सिर्फ गवाहियां की दित्तियां कि जेड़ा कोई इहदे ते ईमान लियाएगा वो अपने अपने गुनाहों तो की करेगा? माफी हासिल करेगा। फकी फरीसी कहते हैं कि तू कुफर बकना है। यसू मसीह नूं कहते हैं कि तू कुफर बकना है। गुनाह माफ करन दा इख्तियार सिर्फ खुदा कोल है। यसू मसीह कहता जा उठ तेरे गुनाह माफ है, अपनी चारपाई उठा ते चल फिर। क्यों? क्योंकि लोगों को यसू मसीह दसना चाह रहे सन कि मेरे को अख्तियार है। मैं एवें नहीं कह दिता कि आसमान ते जमीन का कुल अख्तियार मेरे को है। मैं साबित कर रहा, मैं दिखा रहा। ऐ बीमार से तुहाडे सामने अपनी चारपाई चलेगा। लोग गल्लां करते रहणगे, लोग तुहाडे बारे च भी करनगे, मेरे च भी करनगे। सानूं लोकां दी गल्लां दी परवाह नहीं असां करनी। असां की करना? असां सिर्फ उस नबी दी सुननी है। किदी? यसू मसीह। सिर्फ असां यसू मसीह दी सुननी है। जो असीं यसू मसीह दी सुनन लग पे ना उदों साडी जिंदगी दे अंदर हकीकी क्रिसमस आ जाएगी। ते जो असीं यसू मसीह दी नहीं सुनांगे ते मैं 5000 छड्ड के ना 10000 वाला भी पैंट कोट पाया होवेगा ना इंदा ले अंदरों मैं खोखला ही। मेरा अंदर खाली है और जो मेरा अंदर खाली है तो फिर इसका मतलब है कि मैं मजबूत नहीं हूँ, मैं खोखला हूँ। अगर कोई दरख्त खोखला होता है ना तो वो हवा के साथ गिर जाता है। इसी तरह हर वो शख्स जो अंदर से खाली है, खोखला है, वो कामयाब नहीं होगा। अगर आपने कामयाब होना है तो फिर हकीकी तौर पर यसू मसीह को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, तो फिर आप कामयाब होंगे। फिर मूसा की कही हुई बात आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में पूरी होगी कि उसने कहा कि तुम क्या करना, उसकी सुनना। जब हमारे अंदर यसू मसीह होगा तो हम मुकम्मल होंगे। सो खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे और एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद करें और आंखें बंद करें और आज